اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
بخش دے ان کو حسین ابن علی ایک نبی نے کو نہ پرکھے جوہری مولده بمكة وهجرته بطيبة أرسله بالدين المشهور والعلم المعروف
سيدنا الممجد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى أبي الحسنين مولى الكونين رئيس الموحدين يعصوب الدين إمام المتقين قائد غر المحجلين أمير المؤمنين غالب كل غالب أسد الله الغالب علي بن أبي طالب وعلى آل بيت النبوة ومعدن الرسالة أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحق أهل بيت السلام بحق سعادة معصومين وتفاعل أهل بيت السلام إن سورتهم بسواب مرحومة ومغفورة جناب سيد المصطفى فاطمة بنت سيد محمد عسکری خلیل کے ساتھ شرف قبولیت کے لیے بابا بلند اللہم اور میں ان کی تعمیل کے لیے آپ کے اوپر ہوا ظاہر سی بات ہے کہ مومنہ کے سارے ثواب کی مجلس ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ان مومنہ کے سارے ثواب کے لیے ایسی خاتون تذکرے کا انتخاب کیا جائے جو دارین کی ملکہ ہو اور اس کی خصوصیت اور خاصیت بھی ہو کہ فرشتے اس کے لیے جنت سے روحیاں نہ لائے بلکہ زمین سے اس کی تحریر سے روحیاں لائے
لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ زمانے کو بطول اس وقت سمجھ میں آئے گی جب رسول سمجھ میں آئے گا، اور جہاں جہاں رسالت کا کانسیپٹ، رسالت کا عقیدہ کمزور ہے، جہاں جہاں رسالت کو سمجھا نہیں گیا اور اس عہدے کو پہچانا نہیں گیا، اس عہدے کے شناسہ نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے کہ جس سماج میں رسول کی معرفت نہ ہو اس سماج میں بطول کی بھی معرفت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ بطول، شہزادی بطول اس وقت سمجھ میں آئے گی جب لوگوں کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کا رسول اپنی مسند کس کے لیے چھوڑ رہا ہے، اور روایتوں میں ہے کہ صرف مسند نہیں چھوڑتا، قامت لہا اجلالا، رسول اپنے جاہو جلال کے ساتھ، اپنے عہدے کے ساتھ، اپنے اختیارات کے ساتھ استقبال سیدہ میں کھڑے ہوئے۔ یہ فقرہ ایسا ہے کہ جو یہ ثابت کرتا ہے کہ باپ بیٹی کی تعظیم نہیں کر رہا بلکہ ایک عہدیدار کی عزت اور احترام اور تشریف کر رہا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر رسول سمجھ میں آ جائے سماج کو تو پھر سارے مرحلے حل ہو جائیں گے، اور اسی رسالت سے امامت کا بھی سلسلہ جڑا ہوا ہے، اور اسی رسالت سے عصمت کا بھی سلسلہ جڑا ہوا ہے، اور اگر رسالت کا شناسہ نہ ہوا مسلمان، رسالت کی معرفت نہ داخل ہوئی اس کے دل میں، تو نہ پھر اسے امامت سمجھ میں آنے والی ہے اور نہ عصمت سیدہ سمجھ میں آنے والی ہے۔ قرآن مجید کا 16واں سورہ ہے، 16 نمبر کا سورہ ہے، اور آیت کا نشان، آیت کا پتہ، آیت کا ایڈریس 89 ایکم 90 89۔ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابِ، اے میرے حبیب ہم نے آپ پر ایک کتاب نازل کی، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور اس کتاب کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں ہر شے کا علم موجود ہے، ہر شے کو بیان کرنے والی کتاب، ہر شے کا علم دینے والی کتاب، ہر شے کا علم رکھنے والی کتاب۔ یہ وہی کتاب ہے جو ہم نے آپ کے سینے اقدس پر نازل فرمائی۔ پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے وَهُدًى، اور جو کتاب ہم نے آپ کے سینے پر نازل فرمائی ہے اس کی پہلی کوالٹی یہ ہے کہ سارا علم اس کے اندر ہے، اور دوسری کوالٹی یہ ہے کہ یہ کتاب مکمل رحمت ہے، مکمل ہدایت ہے۔ یہ کتاب ہدایتوں سے بھری ہوئی، یہ کتاب مکمل ہدایت ہے۔ اب وہ الگ بات ہے کہ آج تک کسی مسلمان نے اس کتاب کو ہدایت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اور ہمارے یہاں لیکن چونکہ فرمان الہی ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے آپ کے سینے اقدس پر نازل فرمائی ہے یہ مکمل ہدایت ہے۔ دو کوالٹی اللہ نے بیان کی، پہلی کوالٹی کیا ہے کہ سارا علم اس کتاب میں، دوسری کوالٹی یہ فرمائی اللہ نے کہ یہ مکمل ہدایت ہے۔ اب تیسری کوالٹی اسی آیت میں 89 نمبر کی آیت 16واں سورہ سورہ نحل ارشاد فرما رہا ہے وَرَحْمَتً، اور میرے حبیب صرف اس میں علم ہی نہیں، یہ مکمل ہدایت ہی نہیں ہے بلکہ وَرَحْمَتً، یہ مکمل رحمت بھی ہے۔ تین کوالٹی اللہ نے قرآن کی بتائی۔ چوتھی کوالٹی اب اللہ بیان کرنے جا رہا ہے اس کتاب کی، وہ یہ ہے وَبُشْرَى، اور میرے حبیب جو ہم نے آپ کے سینے پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے اس کی چوتھی خاصیت اور چوتھی کوالٹی یہ ہے کہ یہ مکمل خوشخبری ہے، مکمل خوشخبری ہے، مکمل مژدہ ہے، مکمل تحفہ ہے، ہدیہ ہے۔ کس کے لیے ہے؟ للمسلمین، مسلمانوں کے لیے، اسلام میں داخل ہونے والوں کے لیے، کلمہ پڑھنے والوں کے لیے۔ دیکھیے بہت سارے مقامات قرآن میں آپ کو ایسے مل جائیں گے جہاں اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو،
ایک غدیر کے ماننے والوں. اور ہمارا یا ایھا الذین آمنوا کا ترجمہ اگر عقیدت کے روح سے کیا جائے تو ایک تو ہوگا غدیر کے ماننے والوں، اے ایمان لانے والوں. لیکن کہیں پر بھی آپ کو ایسی آیت نہ ملے گی کہ جہاں پر اللہ یہ کہے یا ایھا المسلمین یا مسلمون. اور ہمارا لیکن یہ ایک آیت ایسی ہے کہ جہاں پر اللہ نے آغاز میں مسلمان نہیں رکھا، انتہا میں رکھا ہے، اختتام پر رکھا ہے للمسلمین. تو میں نے آپ کی خدمت میں ترجمہ پیش کر دیا. اب ایک بار اور سن لیں تاکہ گفتگو آسان ہو جائے. اللہ نے اپنے حبیب کے سینے پر کتاب نازل فرمائی اور اس کتاب کی اللہ نے 4 کوالٹی بیان کی، 4 کوالٹیز اللہ نے بیان فرمائی اور اعلان کیا. پہلی کوالٹی اس کتاب کی کیا ہے جو حضور کے سینے اقدس پر نازل ہوئی ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس میں ہر شے کا علم موجود ہے. تبیاناً لکل شیء. آپ کہتے ہیں نا کہ بیان بہت اچھا رہا، یہ بہت اچھا بیان کر دیتے ہیں. تبیان کسی چیز کا نام ہے، تبیاناً لکل شیء. یہ ہر شے کا بیان کرنے والی ہے. اچھا ہر شے کو تب بیان کرے گی کہ جب ہر شے کا علم اس میں موجود ہو. اور تو ہر شے کا علم اس میں ہے، پہلی کوالٹی. دوسری کوالٹی اس کتاب کی کیا ہے کہ یہ مکمل رحمت ہے. اور تیسری کوالٹی یہ ہے یہ مکمل رحمت ہے، مکمل ہدایت ہے، ہر شے کا علم ہے. اور چوتھی کوالٹی یہ ہے کہ یہ بشرا ہے، اس میں صرف اور صرف خوشخبری ہے. یہ مکمل خوشخبری ہے. کس کے لیے ہے؟ للمسلمین، مسلمانوں کے لیے. تو صاف سی بات ہے اور بالکل مبین بات ہے، کھلی ہوئی بات ہے کہ جب اللہ جس کتاب کو اپنے نبی کے سینے پر نازل کر رہا ہے، جب اس کتاب کو بغیر صفات کے نازل نہیں کرتا تو جس کے اوپر یہ کتاب نازل کر رہا ہے، جس کے اوپر یہ کتاب نازل کر رہا ہے، اسے بغیر صفات کے کیسے رہ سکتا ہے؟ اب اسی روئے زمین پر لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، محمد رسول اللہ کہنے والے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم جس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں نعوذ باللہ وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتا. انہی کا عقیدہ یہ ہے نعوذ باللہ کہ صاحب جسے ہم نے رسول مانا ہے وہ تو 40 سال کے بعد رسول بنے. ہم نے جسے رسول مانا ہے وہ دائیوں کی آغوش میں پالا گیا ہے، یتیم سمجھ کر اسے دائیوں کے حوالے کر دیا گیا. ہم جسے رسول مانتے ہیں یہ سماج والا رسول ہے. غور فرمائیے، نہ جانے کیسی کیسی باتیں اپنے رسول کے بارے میں. حالانکہ عاشق و معشوق کا رشتہ یوں ہونا چاہیے کہ اگر معشوق میں کوئی کمی بھی دکھائی دے رہی ہو تو عاشق کا فریضہ یہ ہے کہ اسے چھپا دے. اور یہ معشوق ایسا ہے جس کا عاشق صرف بندہ نہیں ہے، خود خدا بھی ہے. اب سوچئے جس کا عاشق اللہ کی ذات ہو، جس کی عاشق، اس معشوق میں کوئی کمی ہوگی؟ ہاں یہ تو محبوب پروردگار، یہ تو حبیب پروردگار ہے. غور فرمائیے گا. تو جب صاحب آنے والی کتاب میں اتنی کوالٹی ہے تو صاحب کتاب میں بھی کچھ ہونا چاہیے. کبھی اسے فرشتوں سے پڑھوا دیا گیا، کبھی دل کا آپریشن کروا دیا گیا، کبھی 40 سال کے بعد رسالت کا اعلان کروایا گیا، کبھی دائیوں کی آگوش میں پالا گیا. غور فرمائیے گا. اب وہ رسول جس کے اوپر ایسی بابرکت کتاب نازل ہوئی ہے کہ اگر اس کتاب کی 26 آیتوں کا کوئی انکار کر دے تو پھر وہ اپنے مقام پر نہیں رہتا، وہ کچھ اور ہو جاتا ہے. یا اگر ایک نقطے کا کوئی انکار کر دے تو دائرے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اب ذرا سوچیں کہ ایسے رسول پر اگر کتاب نازل ہو رہی ہے تو اس کے اندر کوالٹی کیا ہوگی؟ چلیے پروردگار سے سوال کرتے ہیں، میرے معبود تو نے جس کتاب کو نازل فرمایا ہے اس کی 4 کوالٹی بیان کی کہ اس میں ہر شے کا علم ہے، یہ مکمل ہدایت ہے، یہ مکمل رحمت ہے، یہ مکمل خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے. تو جس پہ کتاب نازل کر رہا ہے اس کی خاصیت کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم روایتوں کا سہارا لینا نہیں چاہتے، ہم مولویوں سے سوال کرنا چاہتے نہیں، ہم ملا سے جواب دینا چاہتے ہی نہیں، ہم راویوں سے سوال پوچھنا چاہتے ہی نہیں. اس لیے کہ انہیں جو کچھ بھی بیان کرنا تھا وہ اپنی کتابوں میں بیان کر چکے. کبھی فرشتے کو معلم بنا کر رسول کی توہین کر رہے ہیں، کبھی 40 سال کے بعد رسالت مان کر توہین رسالت کر رہے ہیں، کبھی آگوش دائی میں رسول کو رکھ کر توہین رسالت کر رہے ہیں. نہ
جانے کیسی کیسی گفتگو رسول رسالت کے شان میں جو گستاخیاں ہو رہی ہیں وہ انجام دے رہے ہیں. اب ہمیں گنہگار انسانوں سے نہیں پوچھنا ہے کہ رسول کے اندر خاصیت کیا ہے. اب میرے معبود تو ہی بتا کہ رسالت میں خوبیاں کیا ہے, رسول میں کوالٹیز کیا ہے. تو آواز پروردگار آئے گی. اگر ہم نے قرآن مجید جو سینے رسالت کو ہم نے نازل کیا ہے, اگر اس کی کوالٹیز ہم نے قرآن میں نازل کی ہے, تو پھر ہم صاحب کتاب کی بھی کوالٹی اسی کتاب میں بیان کریں. دیکھیے ہم اس زمانے میں زندگی بسر کر رہے ہیں جہاں ہر چیز کا حوالہ قرآن سے مانگا جا رہا ہے. اچھی بات ہے, قرآن سے حوالہ مانگیے, لیکن اس سے زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ اگر قرآن میں حوالہ مل جائے تو تسلیم بھی کر دیا جائے. یہ سر بات کیجیے آپ میرے ساتھ انشاءاللہ جڑے رہیں. آپ کی توجہات میری جانب جتنی زیادہ مبذول رہے گی اتنی تیزی کے ساتھ میں رسالت کا چیپٹر چھوڑ کر قسمت کا چیپٹر انشاءاللہ کھول دوں گا, اور بہت ہی کم وقت میں رسول سے بطول کی جانب مجھے جانا ہے تاکہ اس مومنہ کے لیے بہترین رسالے ثواب ہو جائے. غور فرمائیے گا. تو اب اسی کتاب میں صاحب کتاب کی بھی خاصیت اللہ بیان کرے گا. کیسے میرے معبود کا تطبیق کرو. قرآن کی پہلی خاصیت یہ ہے تبیانا لکل شے, اس میں ہر شے کا علم موجود ہے. اب بات تب بنے گی کہ جب قرآن رسول کے علم کے بارے میں بات کرے. اس لیے کہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول تو امی ہے, رسول نہ لکھنا جانتا ہے, رسول نہ پڑھنا جانتا ہے. اور اس کی دلیل کیا دی کہ وہ غار میں بیٹھے ہوئے تھے اور فرشتہ آیا اور دل کا آپریشن ہوا اور اس نے دل کو صاف کیا, پھر سینے رسالت میں لگا دیا اور پڑھا کر چلا گیا. اور ہمارے انہوں نے اپنے عقیدے کا اعلان کیا ہے. اب ذرا سا اگر آپ متوجہ ہیں تو یہ جملہ میں بعد میں کہنا چاہتا تھا, لیکن پہلے کہہ دیتا ہوں تاکہ گفتگو میں ذرا سی چاشنی آ جائے اور آپ کی توجہات میری جانب منظور ہو جائے. غور فرمائیے گا. یہ انہوں نے اپنے عقیدے کا اعلان کیا, تو ہم ان سے یہ گزارش کریں گے کہ جسے فرشتہ پڑھا کر چلا جائے وہ رسول تمہیں مبارک ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے عقیدے میں وہ رسول ہو ہی نہیں سکتا جسے نوکر پڑھا کے چلا جائے. فرشتہ کیا ہے؟ دروازے رسالت کا نوکر ہی تو ہے, تحقیق فاطمہ کا نوکر ہی تو ہے. تمہارا رسول تمہیں مبارک ہو. ہم اسے نبی مانتے ہی نہیں جسے فرشتہ پڑھا کر چلا جائے. کہ پھر آپ کا نبی ہے کون؟ تو آئیے ہمارے بھی عقیدے کا اظہار سن لیجیے, ہمارا بھی عقیدہ ملاحظہ فرما لیجیے. بھائی ہمارا نبی وہ ہے کہ جس کی آغوش میں اگر 3 دن کا بچہ آ جائے تو وہ توریت بھی سنائے, زبور بھی سنائے, انجیل بھی سنائے, قرآن بھی سنائے. ہو سکتا ہے کہ سننے والے کسی کے ذہن میں یہ آ جائے کہ بھائی یہاں پر رسالت کی شان آپ نے کہاں بیان کی, یہاں پر بھی آپ نے موقع چھوڑا نہیں اپنے مولا کی فضیلت کو بیان کرنے کا. 3 دن میں انہوں نے قرآن بھی سنا دیا, توریت بھی سنا دیا, زبور بھی سنا دیا, انجیل بھی سنا دیا. ہم نے کہا جا کر ان احنفوں کو کون بتائے, انہیں ہوش کے ناخون کون دلائے. ہم نے آگوش رسالت میں اگر جناب امیر کا بیان کیا کہ انہوں نے 3 دن کی عمر میں توریت بھی سنائی, زبور بھی سنائی, انجیل بھی سنائی, قرآن بھی سنائی, تو یہاں ہم نے جناب امیر کے فضائل نہیں پڑھے بلکہ ہم نے دنیا کو دعوت فکر دی. توریت اسے سنائی جائے گی جو توریت کا عالم ہو, زبور اسے سنائی جائے گی جو زبور کا عالم ہو, انجیل اسے سنائی جائے گی جو انجیل کا عالم ہو, قرآن اسے سنایا جائے گا جو قرآن کا علم رکھتا ہو. یہاں پر فضیلت جناب امیر نہیں, ہم نے علم پیغمبر سمجھانا چاہا. اور پھر آپ حساب سے بتائیں ہم قرآن کی آیتوں پر عمل کریں یا گنہگار ہاتھوں سے لکھی گئی سیرت پر عمل کریں. یہ تو فیصلہ کرنا پڑھنے والوں کو کرنا ہے نا کہ انہیں قرآن کی آیتوں والا رسول چاہیے یا گنہگار ہاتھوں سے لکھی ہوئی سیرت والا رسول چاہیے. نہیں, میں لفظوں کو اور کھولے دیتا ہوں. بھائی انہیں قرآن والا رسول چاہیے یا بخاری شریف والا رسول چاہیے؟ کون سا رسول چاہیے؟ تو نے کہا دونوں رسول میں کیا فرق ہے؟ ہم نے کہا زمین و آسمان کا فرق ہے. بخاری کا بیان یہ ہے کہ رسول پڑھا لکھا نہیں, قرآن
قرآن یہ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے جاہلوں میں ایک رسول بھیجا ہے. اللہ لوگ کہتے ہیں کہ امی بنا کر بھیجا ہے. نہیں، ترجمہ یہ صحیح ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے جاہلوں میں ایک رسول بھیجا ہے. پہلی کوالٹی رسول کی کیا ہے کہ رسول بھیجا ہے. پہلی کوالٹی یہ ہے یتلو علیہم آیاتہ. اس کا پہلا کام یہ ہوگا کہ وہ قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرے گا. کس میں کرے گا؟ علیہم. یہ ہم کی زمین کس میں پلٹ رہی ہے؟ ان جاہلوں میں پلٹ رہی ہے. علیہم. ہمارے رسول کی پہلی کوالٹی یہ ہے کہ وہ ان جاہلوں پر قرآن کی تلاوت کرے گا. بھائی یہی وجہ تو ہے کہ ہر مشرک اپنے بیٹے کو منع کر رہا تھا کہ جب رسول قرآن کی تلاوت کرے تو ان کے قریب نہ جانا. قریب نہ جانا کا کیوں؟ کہ اس لیے کہ نہ جانے کون سا اثر اس کی زبان میں ہے اور نہ جانے کون سا اثر ان آیات میں ہے کہ جو بھی زبان محمد سے اللہ کا کلام سنتا ہے وہ محمد کا ہو کر رہ جاتا ہے. تو پہلی کوالٹی کیا ہے کہ وہ یتلو علیہم آیاتہ. دیکھیں میں نے یہ آپ کی سنی ہوئی آیت ہے لیکن صرف ایک فقرے کے لیے میں نے اس آیت کو پڑھا ہے تاکہ شان رسالت سامنے آ جائے. تو کہتے ہیں صاحب رسول پڑھے لکھے نہیں تھے. اب قرآن کہتا ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرنے آئے تھے جاہلوں پر. اب دوسری کوالٹی یہ ہے سورۃ الجمعہ کی 62واں سورہ ہے اور دوسری آیت ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی ہے. کیا فرماتا پروردگار؟ کہتا ہے یتلو علیہم آیاتہ. دوسری کوالٹی ہے یزکیہم. یزکیہم کا مطلب کیا ہے؟ بھائی سادہ ترجمہ یہ ہے کہ وہ آئے ہیں نفسوں کو پاک کرنے کے لیے. کائے کے لیے آئے؟ نفسوں کو پاک کرنے کے لیے. تو پاک اسے کیا جائے گا جو پہلے سے نجس ہو. پہلے سے نجس ہونا اسے پاک کیا جائے گا. اب نجس دل و دماغ رکھنے والے یہ ہرگز نہیں بتا سکتے کہ رسول کا معیار کیا تھا. یہ نجس دل و دماغ رکھنے والے بتائیں گے کہ رسول کا معیار کیا ہے؟ نہیں، خود اللہ بتائے گا. اچھا میں اس ترجمے کو معنوی سے اصطلاحی ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کروں. یزکیہم کا اصطلاحی ترجمہ کیا بن سکتا ہے؟ بھائی لغوی ترجمہ یہ ہے کہ یہ نفوس کو پاک کرے گا اور اصطلاحی ترجمہ یہ ہے کہ ہمارے رسول کی دوسری کوالٹی یہ ہے کہ یہ نجاسات کے دلدل میں پھنسے ہوئے بت پرستوں کو نکال کر طہارت کے سمندر میں لائے گا. بہت ہی ممنون مشکور ہے جب آپ ہر فکرے کا استعمال کر رہے ہیں. یار آپ تیزی کے ساتھ ملاحظہ فرما رہے. دو کوالٹی ہو گئی نا. اب تیسری کوالٹی یہ ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. تم نے کہا رسول پڑھنا لکھنا نہیں جانتا. قرآن کہہ رہا ہے کہ ہمارا رسول ایک وقت میں دو چیزوں کا معلم ہے. ایک کتاب بھی پڑھانے آیا ہے, یہ حکمت کا سبق بھی سکھانے آیا ہے. اب بتاؤ مسلمانوں تمہاری مانی جائے یا اللہ کی آیتوں کی کو تسلیم کیا جائے؟ قرآن کہہ رہا ہے یہ کتاب کا بھی معلم ہے, یہ حکمت کا بھی معلم ہے. یعلمہم الکتاب والحکمہ. اب ذرا سا دیکھیے پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہوئے ہیں, میں ایک چھوٹا سا جملہ کہوں گا اور گفتگو کا چیپٹر مڑ جائے گا. کیا کہا اللہ نے؟ یعلمہم. یعلمو کیا ہے؟ جب آپ علماء کو باب تفعیل میں لے جائیں گے تو بنے گا علمہ, ماضی کا صیغہ بنے گا علمہ. آپ اسے مضارع بنائیے تو کیا بنے گا؟ یعلمو. مضارع ماضی کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں ایک معنی ہے پاسٹ, یہ گزرا ہوا زمانہ. علمہ پڑھا اسے ایک انسان نے یا پڑھایا اسے ایک انسان نے, ٹھیک ہے. لیکن جب آپ مضارع کا صیغہ بنائیے گا, میری طرف دیکھیے گا, جب آپ مضارع کا صیغہ بنائیے گا تو مضارع کی خاصیت عربی قوانین میں یہ ہے کہ یہ ایک وقت میں دو معنی رکھتا ہے, پریزنٹ فیوچر, حال مستقبل رکھتا ہے. یہ عربی قانون ہے
اور یہ عربی قانون بھی بنایا ہوا گنہگاروں کا نہیں ہے. اللہ جناب امیر نے فرمایا نا کہ اللہ کے نبی نے مجھے 1000 باب علم کے سکھائے, 1000 دروازے مجھے دیے علم کے, اور میں نے ہر دروازے کے 1000 دروازے بنائے. کیا بنائے بھائی؟ رسول نے صرف 1000 دروازہ دیا, لیکن میرے مولا نے فرمایا میں نے ہر دروازے سے علم کا 1000 دروازہ کھولا. تبھی تو باب مدینۃ العلم ہے میرا مولا. بہت فرمانا. تو میں کہاں کا آپ کی خدمت میں بیان کر رہا تھا, کون سا نقطہ؟ ساتھ یہ ہے مضارع کا صیغہ جو سورہ جمعہ باسطہ سورہ اور دوسری آیت میں یہ استعمال ہو رہا ہے, یعلمو, یہ مضارع کا صیغہ ہے. ایک وقت میں 2 معنی ہے, پریزنٹ, فیوچر, حال, مستقبل. جب دونوں معنی ہیں تو ترجمہ دونوں ہونا چاہیے. اب دونوں ترجمہ ملاحظہ فرما دے, یعلمہم الکتاب والحکمہ. اور میرے رسول کی کوالٹی یہ ہے کہ یہ علم کتاب و حکمت دے رہا ہے, دیتا رہے گا. ایک ترجمہ ہوگا نا, حال بھی اور مستقبل. خاصیت یہ علم دے رہا ہے, دیتا رہے گا. اب تو وہ کہہ رہے ہیں دیکھیے فیوچر کا تعلق ان سے ہے جن کے پاس فیوچر موجود ہے. بھائی مستقبل کا ایمان وہی رکھے گا جس کے پاس مستقبل موجود ہو. ساری دنیا پریشان تھی 2012 میں, قیامت آ جائے گی, قیامت آ جائے گی, لیکن واحد قوم فرش اعلیٰ پہ بیٹھنے والی جو مستقبل رکھتی ہے وہ مطمئن بیٹھی تھی. اور جب اس سے پوچھا گیا تم پریشان کیوں نہیں ہو, تو سب نے بتایا قیامت بعد میں آئے گی, قیامت پہلے آئے گی. آپ کے لیے پرانے, لیکن مجھے مثال دی تھی پریزنٹ اور فیوچر کی, تو دونوں آ گئی. تو یہی قوم وہ ہے جس کے پاس فیوچر ہے, چاہے وہ علم کے حوالے سے ہو, چاہے وہ عقیدے کے لحاظ سے ہو, چاہے وہ آخرت کے حوالے سے ہو. غور فرمائیے گا. اور اسی لیے اللہ نے قرآن مجید کی پہلی آیت پریزنٹ میں رکھا, فیوچر میں رکھا. کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو پریزنٹ بھی ہے فیوچر بھی ہے. مطلب رحمان یعنی پریزنٹ, رحیم یعنی فیوچر. مطلب کہ کسی نے چھٹے امام حضرت مولا سے کسی نے پوچھا, اللہ نے اپنے نام کے ساتھ 2 صفتیں لگائی, دونوں کا مطلب ہے رحمت والا, دونوں کا مطلب ہے رحم کرنے والا. یہ کیوں لگایا؟ امام نے فرمایا ایک حال کے لیے ہے, ایک مستقبل کے لیے ہے. کا مطلب بس اتنا ہے کہ اللہ رحمان دنیا والوں کے لیے ہے اور رحیم مومنوں کے لیے ہے. تو کہا کہ مومنوں پر رحم کب کرے گا؟ تو فرمایا آخرت میں. آخرت ہے فیوچر, دنیا ہے پریزنٹ. ایک طرف دیکھیے گا اور گفتگو قافلہ آگے بڑھ جائے. تو 2 ترجمے. اب لہذا دونوں ترجمے ان کے پاس ہوں گے جن کے پاس حال بھی موجود ہو, مستقبل بھی ہو. تو متاسفانہ افسوس در افسوس کہ اس کائنات میں ایک بڑی جماعت ہے جس کے پاس پریزنٹ تو ہے, پاس تو ہے, پریزنٹ بھی ہے, لیکن فیوچر نہیں ہے. یوں نہیں ہے. وہ کہتے ہیں تم رسول کو وسیلہ نہیں بنا سکتے. رسول نعوذ باللہ دنیا سے چلے گئے, رسول کا وجود ختم ہو گیا. اب جن کے عقیدے میں رسالت کا وجود ہی ختم ہو گیا ہو تو وہاں دوسرا ترجمہ نہیں ہوگا. ترجمہ کیا تھا؟ رسول کی شان وہ ہے کہ جو علم کتاب اور حکمت دے رہا ہے دیتا رہے گا, دے رہا ہے دیتا رہے گا. اب یہ دیتا رہے گا ترجمہ صرف اسی کے پاس ہوگا جس کے پاس فیوچر موجود ہو. اور خدا کا شکر ادا کریے گا کہ آج بھی پردے غیب میں ایک محمد بیٹھا ہوا ہے. آج بھی پردے غیب میں محمد. اب سمجھ میں آیا کہ اللہ کے نبی نے کیوں فرمایا تھا
ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا درمیانی بھی محمد ہے. کل اگر دنیا یہ کہے کہ کائنات سے محمد کا خاتمہ ہو گیا تو تم اکیلے ہوگے جو سر اٹھا کر کہو گے کہ وہ تم ہو جو یتیم ہو گئے. آج بھی ہمارا محمد پردے غیب ہے. محمد میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کتاب کی چار کوالٹی ہے. اس میں ہر شے کا علم ہے، اللہ نے بیان کیا. یہ مکمل ہدایت ہے، مکمل رحمت ہے، مکمل خوشخبری ہے. کس کے لیے؟ للمسلمین. کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے. تو اللہ ہی بتائے گا کہ رسول میں کوالٹی کیا ہے. تو بھائی آئیے تطبیق کریے، آیت سے آیت کو ملا دیجیے. پہلی کوالٹی رسول کی کیا ہے؟ قرآن کی ہے کہ سارا علم اس میں ہے. اب اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہمارے رسول کی کوالٹی یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ. میرے حبیب کوئی اس کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں ہے، زمین و آسمان میں کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ جس کو اللہ نے تجھے پڑھایا نہ ہو، جس کا علم تجھے دیا نہ ہو، جس کا علم تیرے پاس نہ ہو. اب یہ مسلمان یہ کہہ رہا ہے کہ رسول تو پڑھے لکھے نہیں تھے. اللہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جس کا علم میرے محمد کے پاس نہ. اب بتائیں سماج کو مانا جائے یا اللہ کو مانا جائے؟ حالانکہ تعویذ بنا کر قرآن ہماری قوم کے گلوں میں نہیں ہے. قرآن تعویذ کی صورت تمہارے گلوں میں ہے، اور ہماری قوم کو قرآن مجید پر عمل کرنے سے زیادہ تمہیں عمل کرنا چاہیے. اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے اعلان نہیں کیا تھا حسبنا کتاب اللہ. اللہ اکبر. قرآن کافی ہونے کا اعلان ہم نے تھوڑی کیا تھا، وہ تو آپ نے کیا تھا، تو آپ کو ماننا چاہیے. پہلی کوالٹی کیا ہے؟ سارا علم قرآن میں ہے اور سارا علم اللہ کے رسول میں ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ. کوئی شے ایسی نہیں ہے جو ہم نے اپنے حبیب کو سکھایا نہ ہو، پڑھایا نہ ہو. ایک کوالٹی کے برابر ہوئے. چلیے دوسری کوالٹی کیا ہے؟ وَهُدًى. میرے ذریعے سے بھیجی گئی کتاب، سینہ محمد کو اتاری گئی کتاب کی خاصیت یہ ہے کہ یہ مکمل ہدایت ہے. تو تیرا حبیب کیا ہے؟ اب آواز آ رہی ہے پروردگار کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ یاسین اٹھائیے. پروردگار یہ کہہ رہا ہے میرے حبیب انک لتہدی الی صراط مستقیم. میرے حبیب اگر قرآن ہدایت بن کر آیا ہے تو تو مکمل ہادی بن کر آیا ہے. تو صراط مستقیم کا ہادی ہے. دو کوالٹی ہو گئی. تو تیزی کے ساتھ قافلہ گزار دینا چاہیے. تیسری کوالٹی قرآن کی یہ ہے وہ رحمتن، یہ مکمل رحمت ہے. اچھا یہ والی آیت تو لوگوں کے ذہنوں میں ہے، آپ ہی تلاوت کریں. اللہ نے اپنے حبیب کے لیے کیا بیان فرمایا؟ اگر قرآن رحمت ہے تو میرا حبیب بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. میرے حبیب ہم نے تجھے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اللہ عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو تین کوالٹی قرآن میں برابر ہو گئے. رسول اور قرآن دونوں برابر ہو گئے. سارا علم قرآن میں ہے، سارا علم محمد میں ہے. یہ مکمل ہدایت ہے، مکمل ہادی رسول. یہ مکمل رحمت ہے، عالمین کے لیے رحمت رسول. تین کوالٹی برابر ہو گئے نا. اب قرآن کی چوتھی اور آخری کوالٹی کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے وَبُشْرَىٰ